إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس۔ پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم آپ کی خدمت میں درس قرآن کے سلسلے میں اور تجوید قرآن کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ میں اسے اپنے لیے افتخار سمجھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو اور اپنی قوم کو، بلکہ تمام انسانیت تک قرآن مجید کا پیغام پہنچا سکوں، اور اس کا مقدمہ یہ ہے کہ ہم پہلے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں۔ جس حدیث شریف کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں کی، اس حدیث میں بھی یہی کہا پیغمبر نے کہ پہلے قرآن کو سیکھو اور اس کے بعد تمہارا یہ فریضہ ہے کہ اسے لوگوں کو سکھاؤ۔ تو اگر ہم صرف قرآن سیکھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ، ہماری ذمہ داریاں جو تھیں وہ سب ختم ہو گئی ہیں قرآن مجید کے سلسلے میں، تو وہ اپنی ذمہ داری سے بری یا آزاد نہیں ہوا، بلکہ اسے آگے ایک قدم بڑھانا چاہیے۔ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، اور اس قرآن مجید کو لوگوں کو سکھانا چاہیے۔ اب اگر باپ ہے تو بیٹے کو سکھانا چاہیے، اگر وہ مدرسوں میں یا ٹیوشن ہے یا کالج میں یا اسکولوں میں معلم ہے تو اسے اپنے شاگردوں کو سکھانا چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے جس طرح سے اس مسئلے میں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہم کو ضروری ہے ہم قرآن سیکھیں، بغیر قرآن سیکھے ہماری زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، یا یوں کہا جائے کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں انسانی زندگی کے سارے قوانین کو، سارے اصولوں کو، سارے میتھڈز کو اللہ نے لکھ دیا ہے، اور اگر اسی اصول اور اسی قوانین کی پر عمل کرتے ہوئے انسان زندگی گزارے تو قطعاً انسان کی زندگی کامیاب ہوگی۔ میں اس طرح سے اپنی گفتگو کو شروع کروں کہ پہلے میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ وسائل فراہم کیے، یہ چیزیں مہیا کیں تاکہ لوگوں تک قرآن مجید کی تعلیم پہنچ سکے۔ خداوند متعال ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ہم اس درس کو شروع کرنے سے پہلے اہمیت جو ہے وہ قرآن کریم کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے۔ قرآن مجید کی اہمیت اور اس کو سیکھنا اور اس کو لوگوں کو سکھانا، یہ خود ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر بہت طولانی گفتگو ہو چکی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے، اور علماء اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے میں خود قرآن سے لے کر زبان پیغمبر یعنی زبان وحی سے لے کر اور علماء تک، حکماء نے کہا، بڑے بڑے فلاسفہ نے کہا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید سیکھتے۔ تو اگر ہم شروع کریں کہ قرآن مجید کو سیکھنا
خود قرآن مجید میں بیان ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو ایک آیت ایسی ہے کہ جس سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید سیکھنا چاہیے اور اسے پڑھنا چاہیے۔ میں احادیث کی طرف بعد میں اشارہ کروں گا، پہلے اس آیت کی طرف اشارہ کر دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ یہ جملہ جو ہے یہ اتنا اہم جملہ ہے کہ ایک ہی آیت میں دو مرتبہ تکرار ہوا۔ بہت سی آیتیں ریپیٹ ہوتی ہیں، لیکن یہ جملہ اتنا اہم جملہ ہے، یہ بات اتنی اہم بات ہے کہ اسے پروردگار عالم نے ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ ریپیٹ کر دیا ہے۔ آگے فرماتا ہے پروردگار فَقْرَؤُوهُ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ۔ تو یہ بات ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، جتنا ہم سے ممکن ہو، جتنا ہم کر سکتے ہوں۔ 1 آیت پڑھ سکتے ہیں، 5 آیتیں پڑھ سکتے ہیں، 10 آیتیں پڑھ سکتے ہیں، ان سب کی روایتیں موجود ہیں۔ 20 آیتیں پڑھ سکتے ہیں، اور جو بہت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے تسلسل پایا جاتا ہے، مراتب بیان کیے گئے ہیں روایات میں۔ یہ روایت بحار الانوار میں موجود ہے، جہاں قرآن مجید کے قرأت کی باتیں موجود ہیں، اس کے فضائل موجود ہیں۔ وہیں پہ یہ حدیث موجود ہے کہ اگر آپ 50 آیتیں پڑھیں تو آپ کن لوگوں میں شمار ہوں گے، اگر 70 آیتیں پڑھیں تو آپ کن لوگوں میں شمار ہوں گے، 100 آیتیں پڑھیں تو آپ کن لوگوں میں شمار ہوں گے۔ کہیں صالحین میں ہے، کہیں ذاکرین میں ہے، کہیں تائبین میں ہے، کہیں جو ہے فاتحین میں ہے۔ اس طرح سے ہر اسٹیپ پہ آپ جب جائیں گے تو جتنی آیتوں کی آپ تلاوت کریں گے اتنا ہی آپ کا درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ تو ہم کب تلاوت کر سکتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم تلاوت کب کر سکتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو ہم تلاوت تبھی کر سکتے ہیں جب ہم کو قرآن مجید سیکھنا یعنی پڑھنا آتا ہو اور ہم اسے سیکھ لیں۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہمارا گزرا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اسے پڑھنے کے لیے خود قرآن مجید میں گفتگو کی گئی ہے یا نہیں، وہ ہم نے عرض کر دیا۔ اب ہم حدیث پیغمبر کی طرف آتے ہیں۔ اب معصومین میں جب ہم احادیث کو بیان کرنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو بہتر یہ رہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا۔ تو جب ہم پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو ہم کو یہی حدیث جو اول درس آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، وہی حدیث ہم کو سب سے پہلے پیغمبر کے زبان مبارک سے سنائی پڑتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلموا القرآن وعلموہ الناس۔ قرآن مجید کو سیکھو اور اس کے بعد اسے لوگوں تک سکھاؤ۔ یہ حدیث اس بات کی طرف گواہی دیتی ہے اور اس بات کو بیان کرتی ہے کہ قرآن مجید سیکھنے کا مسئلہ صرف شخصی نہیں ہے، یعنی ایک انسان کے لیے نہیں ہے صرف کہ آپ سیکھیں۔ یہ حکم بھی ہے، یہ بھی بات دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا ایک حدیث میں کہ تعلموا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کو سیکھو۔ ایک ایک بات پیغمبر نے اس طرح سے ہمیں بتائی ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو نہ دنیا میں کسی سے پیچھے رہ سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنے والوں میں انشاءاللہ سب سے آگے رہیں۔ شرط یہی ہے کہ ہم فرامین اہل بیت اور فرمائشات پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں۔ تو یہ ایک حدیث جو آپ کی خدمت میں میں نے عرض کی، یہ کتاب الفرائض میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث پیغمبر کی جو ہے وہ تعلموا القرآن واتلوہ، قرآن مجید کو سیکھو اور اس کی تلاوت کرو۔
تو ہم تلاوت کب کر سکتے ہیں؟ حکم پیغمبر کو کب مان سکتے ہیں؟ جب ہم خود اسے پڑھنا جانتے ہوں۔ ہم جب قرآن مجید کھولیں تو اسے پڑھ سکیں، جب قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے آئے تو ہم اسے پڑھ سکیں، تبھی اس حکم پیغمبر پر عمل ہو سکتا ہے۔ دوسری ایک حدیث جو پیغمبر سے نقل ہوئی ہے، تعلموا القرآن وقرؤوہ، قرآن مجید کو سیکھو اور اس کی قراءت کرو۔ تو کسی بھی طرح سے آپ اسے دیکھیں کہ کسی بھی طرح سے پیغمبر نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ہم بغیر قرآن مجید کو سیکھے ہوئے رہ سکیں۔ کبھی فرماتے ہیں کہ قرآن کو سیکھو تاکہ اس کی تلاوت کر سکو، کبھی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو سیکھو تاکہ اس کی تلاوت کر سکو۔ تو اس طرح سے یہ دونوں حدیثیں جو ہے وہ کنز العمال میں بیان ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم اگر اماموں کی طرف آئیں، اپنے پیشوا اور رہبران دینی کی طرف آئیں، تو ہم سب سے پہلے جس حدیث کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ینبغی للمؤمن ان لا یموت حتی یتعلم القرآن او یکون فی تعلمہ، کہ امام نے فرمایا کہ مومن کو نہیں مرنا چاہیے، مومن کو اس دنیا سے جانا ہی نہیں چاہیے۔ کب تک؟ جب تک وہ قرآن مجید نہ سیکھ لے۔ جب وہ قرآن مجید سیکھ لے گا تو وہ اس دنیا سے جا سکتا ہے، یا ایسی حالت میں اس دنیا سے جائے کہ جب وہ قرآن مجید سیکھ رہا ہو۔ تو اس حدیث نے آ کر ہماری جو سن اور ہماری عمروں کے فرق ہیں انہیں ختم کر دیا کہ ہم کس سن میں، اب تو بڑے ہو گئے ہیں، اب تو 40 سال کے ہو گئے، اب تو 60 سال کے ہو گئے، اب تو 80 سال کے ہو گئے، اب قرآن مجید کیسے سیکھیں؟ نہیں، امام نے فرمایا کہ نہیں سیکھا تو سیکھنا شروع کر دو، چاہے جس عمر میں بھی ہو، اس لیے کہ تم کو مرنا نہیں ہے، مگر یہ کہ تم قرآن مجید پڑھنا جانتے ہو۔ یہ ایک آگے حدیث آئے گی تو اس میں بیان ہوگا کہ کیوں اتنی تاکید کی جا رہی ہے امام کی طرف سے کہ ہم قرآن مجید سیکھ لیں۔ تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو 70 سال کے ہیں، ہم تو 90 سال کے ہو گئے، ہم تو بس ڈاکٹر نے جواب دے دیا، نعوذ باللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کام کریں، ہم ایسا انتظام کریں اپنے لیے، نہ کسی دوسرے کے لیے۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کی، وہ حضرات جو اپنے بچوں کی پڑھائی کی اتنی زیادہ فکر کرتے ہیں کہ ان کو اسکول بھیجتے ہیں، اس کے بعد ان کا ٹیوشن لگاتے ہیں، پھر انہیں گھر میں بھی ہوم ورک کرنے کے لیے کہتے ہیں، اتنا سب توجہ دینے کے بعد آپ یہ بھی دیکھیے کہ آپ کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ فلاں اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے، امام کا حکم مانتے ہوئے اگر آپ اسی درمیان جب آپ کو قرآن مجید نہیں آتا ہے اور آپ انتظام کریں اپنے پڑھنے کا، تو یہ ایک قدم آپ کی زندگی میں ایسا ہوگا کہ جو آپ کو آخرت میں کام آئے گا، جہاں دنیا کی کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے سوائے عمل صالح کے۔ تو یہ ایک عمل صالح ہے کہ انسان اپنے لیے انتظام کرے، اور آج کی دنیا میں انتظام کی تو کیا ضرورت ہے، موبائل سسٹم ہر انسان کے پاس ہے، موبائل، اینڈرائڈ موبائل یا کوئی بھی موبائل ہو موجود ہے، آپ اس میں یعنی جو قرآن سکھانے کے پروگرامز ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم وہ حروف جو اوراق پہ لکھے ہوئے ہیں بنام قرآن کریم انہیں پڑھ سکیں۔ تو اس طرح سے ائمہ نے توجہ دلائی کہ ہم قرآن مجید سیکھیں۔ ہمارے رہنماؤں نے، ہمارے رہبران نے، جو معصوم ہیں انہوں نے ہم کو حکم دیا، جو معصوم ہیں انہوں نے ہمیں بتایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ان کی بات کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ اہمیت ایسی کہ جسے معصومین نے
ہمارے لیے بیان کیا، قرآن مجید نے بیان کیا۔ اب ہم اگر علماء کی طرف آئیں کہ قرآن مجید سیکھنے کی کیا اہمیت ہے، تو یہ علماء کی زبان سے سننا چاہیں تو میں نے تقریباً بہت سے علماءوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اے کاش ہم نے جو فلسفہ اور حکمت کی باتوں میں اپنی زندگی لگا دی، حتیٰ فقہ و اصول میں اپنی زندگی لگا دی، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم روز اول سے قرآن مجید سے متمسک ہوتے اور قرآن مجید کی طرف توجہ دیتے اور قرآن مجید کی تفسیروں سے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کی بڑے بڑے علماؤں کے اقوال موجود ہیں، اور جنہوں نے اہمیت محسوس کی انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا، جیسا کہ شہید ثانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حوزے میں یا مدرسے میں یا جب بھی کہیں بھی کسی بھی بچے کو تعلیم کے لیے بھیجا جائے تو اسے سب سے پہلے قرآن مجید کا حافظ بنایا جائے۔ جب بچہ قرآن مجید کا حافظ ہو جائے گا تو اسے دنیا کے تمام علوم اپنے آپ اس حفظ کی برکت سے سمجھ میں آنے لگیں گے، اور وہ بچہ جو حافظ ہو کر مدرسے میں، کالج میں، اسکولوں میں انٹری کرے گا تو وہ بچہ بریلینٹ بچہ کہلائے گا۔ یعنی علماء بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلا کام جو کریں وہ قرآن مجید کی تعلیم ہے، اور اس تعلیم کو خود بھی حاصل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم آئیں دنیاوی لوگوں نے کیا کہا، تو تقریباً 40 سے زیادہ مشہور سائنٹسٹ ہے، کوئی فلسفی ہے، کوئی بڑا ڈاکٹر تھا، کوئی بڑا انجینئر تھا۔ آج یورپ کے لوگوں کا نظریہ، بڑے بڑے لوگوں کا نظریہ جو مشہور ہیں، جن کی تھیوریز آج دنیا میں چل رہی ہیں، جن کے نام کے کالجز چل رہے ہیں، جن کے نام سے یونیورسٹیاں چل رہی ہیں، انہوں نے اپنی آخر عمر میں کہا کہ افسوس، اے کاش ہم روز اول سے قرآن مجید کی طرف توجہ کرتے۔ یعنی یہ تب کہہ رہے ہیں جب وہ یعنی عمر اپنی گزار چکے، انہوں نے مثلا یونیورسٹی ایک انہوں نے بنوانی تھی، انہوں نے بنا دی، انہوں نے اپنے نظریات لکھ دیے، ان کی کتابیں چل پڑیں، دنیا میں مشہور ہو گئے۔ اب جب مرنے کا وقت آیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ اب آپ صرف گھر میں ہی رہ سکتے ہیں، تو انہیں یاد آیا کہ ہم بھی مسلمانوں کی جو کتاب ہے اسے دیکھیں۔ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو نظریہ آخر میں یہی دیا کہ اے کاش میں اتنی محنت اور اپنی زندگی کو اس طرح سے، ایک نظریہ یہ تھا کہ میں اپنی زندگی کو اس طرح سے برباد نہ کرتا، بلکہ قرآن پڑھتا، قرآن سیکھتا اور اس سے علم حاصل کرتا، قرآن مجید سے اپنے علم کو حاصل کرتا، تو شاید میں اس سے 100 برابر اس سے زیادہ کامیاب ہو سکتا تھا اپنی زندگی میں۔ تو یہ سارے نظریات قرآن مجید کو سیکھنے کے سلسلے میں آپ کے سامنے موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ انہیں سمجھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں اس بات کا فیصلہ لے سکتے ہیں کہ کیا ضروری ہے قرآن مجید سیکھنا یا ضروری نہیں ہے۔ احادیث کی ایک طولانی فہرست ہے قرآن مجید کو سیکھنے کے بارے میں، ہر طرح سے حدیثیں موجود ہیں۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمیں سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ قرآن مجید خود سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو سکھانا ہے، تو ہم خود بخود ایک قدم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں گے۔ بات اگر عربی زبان کی جائے تو ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ
अइम्मा के हरम में जो ज़ुव्वार आते हैं, बाज़ लोग तो आते हैं, उन्होंने फ़ौरन किताब ज़ियारत ढूंढी और ढूंढने के बाद खोली और खोलने के बाद पढ़ना शुरू कर दिया। क्यों? इसलिए कि उन्हें अरबी पढ़ना आती है, उन्हें कुरान पढ़ना आता था, वही अरबी मतन है, वही अरबी के हुरूफ हैं और वही जुमलात हैं, उससे उन्होंने पढ़ा और चले गए। बहुत से लोग खड़े रहते हैं, मुंतज़िर रहते हैं। क्यों? इसलिए कि अरबी पढ़ना नहीं आती है, कुरान पढ़ना नहीं आता है, दुआएं वो नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम इस बात की फ़िक्र में अब आ जाएं कि हमको सबसे पहला काम तालीम कुरान मजीद है, ताकि हम कुरान मजीद को सीख सकें और दूसरों को सिखा सकें। इसके बाद एक और यह हदीस जो छठे इमाम की हदीस आपकी खिदमत में बयान की, ये बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 89 और पेज नंबर 189 पे मौजूद है, आप इसे देख सकते हैं। और अहमियत कुरान के सिलसिले में बहुत से वाक़यात भी पाए जाते हैं, जिन वाक़यात को आप देख सकते हैं कि कुरान मजीद सीखने का और उसे पढ़ने का क्या फ़ायदा है। एक गुफ्तगू है कि कुरान मजीद अगर नहीं पढ़ना आता तो इंसान क्या करे, कुरान मजीद अब नहीं सीख सका तो उसे क्या करना चाहिए। तो एक हदीस में, जिसे बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ी थी, कि उस हदीस में यह था कि अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आपको चाहिए कि कुरान मजीद को खोलें और उनके हुरूफ पर नज़र करें और उनकी सतरों पर अपनी उंगलियां चलाएं। शायद यही सबब हो कि जिसकी वजह से हम कामयाबी के दर्जे पर फाइज हो सकते हैं। इस सिलसिले में अपने इस मुक़द्दमे में जो पहले दर्स के उन्वान से है, एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं और फिर उसके बाद हम दूसरे दर्स की तरफ दूसरे दर्स को शुरू करेंगे। और शुरू करने के बाद फिर हम आदाब पढ़ने के क्या हैं यह आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहेंगे। तो वाक़या एक हिकायत जो लिखी गई एक किताब में कि किसी गांव में एक किसान था। किसान, उसे पढ़ना नहीं आता था कुरान, लेकिन उसका उसूल ये था, उसका दस्तूर ये था कि वो अपने पास हमेशा एक कुरान रखता था। और जब भी सुबह में उठता था जब वो, तो पहले नमाज़ पढ़ता और नमाज़ पढ़ने के बाद उस कुरान मजीद को खोलता और उसकी सतरों पर अपनी उंगलियां चलाता। ज़ोहर होती वो यही काम करता, शब होती, मगरिब इशा की नमाज़ जब वो पढ़ लेता तो वो यही काम करता। जब तक उसके बच्चे छोटे थे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये मुद्दत गुज़रती गई। कई सालों के बाद जब बेटा जवान हो गया तो बेटे ने कहा कि बाबा ये क्या बात है, इससे आपको क्या फ़ायदा है? आप ये जो कुरान मजीद पे नमाज के बाद जब बैठे रहते हैं तो आप कुरान मजीद खोलते हैं और उस पर उंगलियां फिराते हैं, उसकी सतरों पे उंगलियां अपनी चलाते रहते हैं, तो इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? ये इससे आपको क्या मिल रहा है? उसने कोई जवाब न दिया। अपने बेटे से कहा कि जाओ फला कमरे में जहाँ जानवरों का खाना रखा जाता है, चारा रखा जाता है, वहाँ जाओ और वहाँ एक बाल्टी रखी हुई है और उस बाल्टी को ले जाके नदी से पानी लेते आओ। वो जवान जाता है और बाल्टी उठाता है तो देखता है वो बाल्टी जालियों की बनी हुई है। लेकिन चूँकि एक जवान मोमिन था, उसने कुछ और नहीं सोचा, उसी जालीदार बाल्टी को उठाया और नदी पे चला गया।
ندی پہ جانے کے بعد اب وہ پانی بھرتا ہے اس میں، اسے ندی میں ڈباتا ہے، جب اٹھاتا ہے تو اس میں پانی کیسے آئے گا؟ جالی میں پانی کیسے رک سکتا ہے؟ بہت دیر تک وہ اس میں لگا رہا، جب وہ نہیں لا سکا تو اس نے کہا، آیا اور اس بالٹی کو لے کے اپنے والد صاحب کے سامنے آیا اور کہا، اے بابا، آپ کے حکم کی تعمیل تو کر دی میں نے، آپ کے حکم پر عمل کیا، لیکن مجھے معاف کیجئے کہ اس جالی والی بالٹی میں پانی کہاں سے آئے گا؟ میں کیسے لاتا پانی؟ میں تو کئی مرتبہ اسے بھرتا تھا اور لے کے چلتا تھا تو پانی نہیں رکتا تھا اس میں، بتائیے میں کیا کروں؟ ایک مرتبہ اس کے والد نے کہا کہ اے بیٹا، تم جب اس بالٹی کو لے کے ندی پہ گئے تھے تب یہ کیسی تھی؟ کہا، بابا، اس میں دھول لگی ہوئی تھی، اس میں مٹی لگی ہوئی تھی، اس میں مرچا لگا ہوا تھا، اس میں جانوروں کا چارہ لگا ہوا تھا، گھاس، یہ ساری چیزیں اس میں لگی ہوئی تھیں۔ کہا، بالٹی اب ذرا غور سے دیکھو یہ کیسی ہو گئی ہے۔ تو جب اس بچے نے دیکھا، اس جوان نے بالٹی دیکھا تو وہ بالٹی ایک دم چمک رہی تھی۔ کیوں؟ آپ جب کسی چیز کو اتنی مرتبہ پانی میں ڈالیں گے، پھر نکالیں گے، پھر ڈالیں گے، پھر نکالیں گے، شاید انجانے میں غصہ بھی آ جائے، لیکن جب اس نے دیکھا، کہا، بابا یہ تو بالٹی بالکل صاف ہو گئی۔ کہا، بیٹا، جب تم یہ کہتے ہو کہ آپ کو تو پڑھنا لکھنا آتا نہیں ہے، آپ کیوں قرآن مجید کی سطروں پہ انگلی پھیرتے رہتے ہیں؟ اس سے آپ کا کیا فائدہ ہے؟ کہا، بیٹا، اس بالٹی نے پانی تو نہیں بھرا اپنے اندر، لیکن خود یہ صاف ہو گئی ہے۔ اس نتیجے سے، اس واقعے سے ہمیں ایک نتیجہ لے لینا چاہیے کہ اس بالٹی نے پانی تو نہیں بھرا اپنے اندر، لیکن یہ خود صاف ہو گئی ہے۔ ضرور میں آیت کو نہیں سمجھتا، میں قرآن کو نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں جب اس پر نظر کرتا ہوں اور اس پر انگلیاں پھراتا ہوں تو مجھے دلی سکون ملتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت اچھا کام کر لیا۔ اب آج یعنی جس دن جب میں ایسا کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے آج کا دن ایک نیا دن ہے میرے لیے، آج کا دن بابرکت دن ہے میرے لیے، آج کا دن میرے لیے بڑا اچھا دن ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے کہ جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید ہمیں دیکھنا ہے، قرآن مجید سے ہمیں جدا نہیں ہونا ہے، قرآن مجید کو اپنی زندگی سے نہیں ہٹانا ہے، تاکہ اگر کچھ بھی نہ ہو تو اس واقعے میں جو چیز بیان ہوئی، اس واقعے کی طرح قرآن مجید سے ہمیشہ منسلک رہنے سے ہمیں یہ چیز تو مل سکتی ہے کہ ہمارے دل کم سے کم پاک ہو سکتے ہیں، ہماری آنکھیں پاک ہو سکتی ہیں، ہماری روح پاک ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے قرآن مجید سیکھنے کا ایک نتیجہ کہ جسے ہمیں انجام دینا چاہیے۔ اگلے درس میں جو ہم آپ کے لیے بیان کریں گے وہ آداب تلاوت کا درس ہوگا، جو دوسرا درس ہوگا ہمارا آج کا۔ یہ مقدمے کے عنوان سے یہ پہلا درس ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے، جس میں میں نے آپ کے لیے کچھ چیزیں عرض کیں۔ پہلی چیز، خود قرآن مجید کو پڑھنے کی اہمیت قرآن مجید میں آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اور اس کے بعد قرآن مجید کو سیکھنے، اسے پڑھنے، اس کی تلاوت کی اہمیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں بیان کر دی، ان کی احادیث سے استفادہ کیا، اور پھر اس کے بعد ائمہ کی احادیث میں سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کو بیان کیا، اور پھر اس کی توضیح دی ہم نے آپ کو، اور پھر اس کے بعد علماء کے قول کو بیان کیا، علماء کے بارے میں بیان کیا۔ پھر ہم نے دنیا میں جو دانشمند اور دنیا میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جس موضوع پہ بھی ہوں، ان کے سلسلے میں بھی میں نے آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اور اس کے بعد اب میں اس درس کو یہیں تمام کرتا ہوں، اور اس کے بعد دوسرا درس جو ہوگا ہمارا وہ اب آداب تلاوت قرآن، چونکہ ہر چیز کا دنیا میں ایک ادب پایا جاتا ہے، ہر چیز کا لحاظ پایا جاتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھنے جائیں، اس لیے کہ قرآن مجید حی ہے، زندہ ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان القرآن حی،
قرآن حی ہے، زندہ ہے۔ تو جب ہم کسی انسان کے سامنے جاتے ہیں تو اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے ہیں، اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو اسے اچھی نہ لگے، اس کے سامنے تمام ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں کہ جو اس وقت میں ضروری ہیں، ہمارے لیے لازمی ہیں کہ ہم ان چیزوں کا لحاظ کریں۔ لہٰذا اگر اس طرح سے ہم اپنی زندگی میں اور لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں اس طرح کا خیال رکھتے ہیں تو قرآن مجید کے ساتھ بھی جب ہم بیٹھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیں اور قرآن مجید کو پڑھنا چاہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ قرآن زندہ ہے، ہم اسے چند 604 صفحے یا بعض ترجمے والے قرآن جو 1000 صفحے سے اوپر ہوتے ہیں اس طرح سے ایک کتاب نہ دیکھیں، بلکہ وہ ایک زندہ ہے جو ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اپنی زندگی کی تمام چیزوں کو قرآن مجید سے حاصل کریں، اور قرآن مجید ہمیں دیتا ہے۔ وہ الگ چیز ہے کہ ابھی ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکے کہ قرآن مجید سے ہر مسئلہ سمجھ سکیں، لیکن جب قرآن مجید خود اس بات کو فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہماری زندگی کی ابتدا، انتہا اور وسط کا جو ٹائم ہے ہماری زندگی کا، یہ سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے، اور ہماری قیامت تک کی آنے والی ضروریات بھی قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں قرآن مجید سیکھنا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے اور دوسروں کو سکھانا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم